تو آپ نے دیکھا کہ جماعت عمریہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنا دوست بنا دیا، اپنے آقا کے بجائے، اپنے سید و سالار کے بجائے، کہ بھئی جس کے میں بھی دوست ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے دوست ہیں۔ تو اس معنی کے لیے کہ یہی معنی یہاں پر مراد ہے، اس پر ہم نے ان سے کتنے طلب کیے بھائی، کتنے طلب کیے ان سے دلیل، کہ بھئی دلیل لے کے آؤ، دلیل ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا۔ تو جماعت عمریہ نے جو جھوٹ مشہور کرا دیا، جو کذب مشہور کرا دی ہے کہ بھئی وہاں پہ صحابہ نے شکوہ کیا تھا، تو شکوے کی وجہ سے، ان کی شکایتوں کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں سب کا اکیلے اکیلے کیسے جواب دوں، ایک ہی خطبہ دیتا ہوں، سب کا جواب ہو جائے گا، کہ بھئی جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں۔ تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا مشہور جھوٹ، اتنا وسیع پیمانے پر اس جھوٹ کو عرب و عجم میں، ہر زبان میں، انگلش میں جائیں یہی کہانی، عربی میں جائیں یہی کہانی، اردو میں جائیں یہی کہانی، ہندی میں جائیں یہی کہانی، بنگال میں جائیں یہی کہانی۔ اتنی لمبی جھوٹ ہو بھائی، خدا کا خوف کرو، دنیا کو تم نے بھر دیا اپنے جھوٹوں سے، صرف کس لیے؟ تاکہ تم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو تسلیم نہ کرو۔ شیعوں کے ضد میں، اہل بیت علیہ السلام کی عداوت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وسیع پیمانے پر، عالمی سطح پر جھوٹ پھیلا دو، شرم نہیں کرتے تم؟ تو دوستو آئیے کال لیتے ہیں، یہ کال آ گیا ہمارے پاس، ہمارے ایک بھائی ہیں، کہاں سے ہیں یہ؟ جی سر، کس کنٹری سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صدام بول رہا ہوں ہنگری سے۔ کہاں سے؟ ہنگری آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہنگری سے کون بول رہے ہیں؟ صدام حسین۔ صدام، اچھا صدام، وہ حکم کریں بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نا about the topic is about Gadir, so I want to ask one question about Gadir. کوشچن کیا بھائی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ غدیر پہ تو دیکھے، جب ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیا تھا مولا علی کی ولایت کا، on that time there was a lot of like صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بٹ جب ابوبکر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تب ان کو سپورٹ کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ تو اس کی وہی ریزن ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تھے، بنی اسرائیل سب مسلمان تھے، سب صحابہ تھے، اور مسلمان بھی ایسے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مسلمان ہوئے، وہ پہلے سے مسلمان تھے، سب نبی زادہ ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے، ان کے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اور قرآن نے بھی فرمایا کہ ان کو ہم نے سب عالمین پر، بنی اسرائیل کو سب عالمین پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ ایک چنی ہوئی قوم ہے، وہ جو یہودی کہتا ہے نا کہ چنے ہوئے قوم ہے، وہ قرآن میں بھی موجود ہے، ان کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب عالمین پہ فضیلت بھی دیا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہارون میرا خلیفہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تو سب لوگوں نے کون سا کام کیا تھا بھائی مجھے بتاؤ؟ بچڑے کی عبادت، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کیا تھا نا، اور ہارون علیہ السلام سے کی بات نہیں مانی تھی، حالانکہ ہارون علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بنی اسرائیل کا آدمی کا قتل نہیں کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کا آپس میں ذاتی دشمنی ہے، ہارون علیہ السلام نے کبھی ان کو مارا ہے، کبھی ان کو پیٹا ہے، کبھی ان کو مثلا ان کے بچوں کو قتل کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے باوجود اور بات بھی یہ ہے کہ دیکھیں کہ بچڑے کی عبادت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کہ اگر آپ دیکھیں بچڑے کی جو عبادت کرتا ہے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو، اخروی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دلوں میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حسادت تھی، ان کے دلوں میں ان سے دشمنی تھی، کیونکہ انہوں نے مختلف جنگوں میں ان کے جتنے سردار تھے، مختلف قبائل کے سردار تھے، ان کے جنگجو تھے، ان کے نوجوان تھے، ان کو جہنم واصل فرمایا تھا اسلام کی دفاع کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، اور وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ بھولے تو نہیں تھے کہ بھئی ابھی کوئی شخص 1 سال پہلے مسلمان ہوا ہے، کوئی شخص 2 سال پہلے 3 سال پہلے مسلمان ہوا، ابھی اس کو وہ بھول تو نہیں گیا کہ اس کے چچا کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا زاد بھائی کو، اس کے قبیلے کے سردار کو، کسی کے سسر کو،
کسی کے باپ کو انہوں نے قتل کیا جنگوں میں، اس کے اور پھر حسادت بھی ہے، اور پھر تو یہ ایک طرف سے دشمنی ہے، اور دوسری طرف خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سب لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا داری، یہ کہ اگر آپ دنیا طلب کریں، ابھی پاکستان میں کون ہے جو ممبر اسمبلی نہیں بننا چاہتا؟ آپ کسی بھی پاکستانی سے کہہ دیں کہ آپ ایم این اے بننا چاہتے ہیں یا پنجاب کے اسمبلی کے ممبر، وہ کہے گا جی ہاں بننا چاہتا ہوں۔ آپ پنجاب کا گورنر بننا چاہتے ہیں؟ جی ہاں بننا چاہتا ہوں۔ تو حکومت کو حاصل کرنا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے لوگ جو ہے نا اس کے متعلق لا تعلق ہوں، لوگوں کے دلوں میں ہے کہ حکومت ہم حاصل کریں، اس لیے صحابہ کے دلوں میں بھی کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں طاقت مل جائے، ہمارے پاس پیسے آ جائیں، تو اس بات کے لیے ان کے دلوں میں کیا تھی؟ ان کے دلوں میں اگر یہ حب دنیا ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ انسان ہے ہمارے طرح، وہ بھی جیسے ہم ہاں، پاور اسٹرگل، پاور اگر وہ چاہتے ہیں تو ابو بکر، عمر، ابو سفیان، ان لوگوں نے ان قبائل کو اور مختلف صحابہ کو ان کو بڑے بڑے وعدے دیے کہ آپ ابھی جو ہے شام فتح ہونے والا ہے، ابھی ایران فتح ہونے والا ہے، ہم یہاں پہ وہاں سے لونڈیاں لے کے آئیں گے، لڑکیاں لے کے آئیں گے، اور آپ کو گورنرشپ دیں گے، آپ کو پیسے، قبیلے کے سرداروں کو اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور ویسے بھی وہ لوگ جو کیا تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اس طرح نہیں تھے کہ ان کے دل میں ان کی نیت پاک ہو، ان سے محبت ہو، تو اس لیے جو ہے صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اکثر صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کا۔ اور جن لوگوں نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں جانتے بھائی، آپ ہمارا خلیفہ نہیں ہیں، تو ان سب کو تہس نہس کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو اسیر بنایا گیا۔ وہ تو کہانی کافی مشہور ہے۔ اوکے سر، جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، جو عمران خان کے ساتھ والے بندے ہیں وہ غریب آدمی جیل میں جا رہے ہیں، باقی دوسرے ہیں وہ باقی عیاشی کر رہے ہیں۔ جی سر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا تھینک یو کوشچن سر۔ ایک اور ہے، تھوڑا سا غدیر سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں آپ سے؟ جی سر۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ نا، پاکستان میں نا جو لڑکے حضرات، ہمارے مرد حضرات ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے، قمیضیں انہوں نے تاری ہوتی ہیں، اور ادھر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی ہوتے ہیں، جب آپ اپنا کپڑا اتار دیتے ہو، یہ تو غیر محرم کے لیے کھانا گناہ ہے نا، تو یہ آپ نہیں، گناہ نہیں کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا کپڑا جو ہوتا نا، اکثر جو وہ کپڑے پہنتے تھے، ایک دھوتی پہنتے تھے، اور دھوتی کے اوپر وہ ایک چادر ڈالتے تھے کندھوں پر، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا اکثریت ان کا لباس یہ ہوتا تھا۔ یہ امامہ پہننا یا سر پہ ٹوپی پہننا یہ کم ہوتا تھا، یہ پہنتے تھے لیکن کم، 43 بھی ڈالتے تھے، یعنی سر پہ بھی کپڑا ڈالتے تھے، لیکن اکثر ان کا کپڑا 2 ہی ہوتے تھا۔ عرب کا یہی رسم تھا، یعنی آج آپ حج پہ جاتے ہیں نا، حج پہ وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد کیا پہنتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں نا، کپڑا چھپانے کے لیے۔ ہاں، وہ احرام باندھتے ہیں، وہی لباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دھوتی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک ہی دھوتی ہوتی تھی، یعنی وہ کندھے پہ دوسرا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو ہے نا، ہاں، تو اس کو لپیٹ کے، اس کو دھوتی لمبا ہوتا تھا، اس کو لاتے تھے، کندھے کے اوپر لٹکاتے تھے، تو اس طرح ان کا چھاتی، ان کا سینہ مبارک، ان کا ناف وغیرہ بہت دفعہ ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہے، اسلام میں حرام نہیں ہے، اوکے، کہ اگر کوئی شخص، وہ تو عام چیز تھا اس زمانے میں۔ یہ کلچر ہے، یہ پاکستان، انڈیا اور مسلمانوں کا کلچر ہے کہ بھائی مرد جو ہے قمیص پہننا کرے نا، لیکن اگر مرد قمیص نہ پہنے، مثلا وہ کاندھے پہ کوئی وہ رومال رکھ دے وغیرہ، اس سے یا نہ بھی رکھے تو اس میں حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ۔ اوکے صدام صاحب، تھینک یو۔